اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ایسے کئی واقعات گزرے ہوں گے کہ ایک ماں یا باپ اپنے 3 یا 4 بچوں کو، 2 بچوں کو، 5 بچوں کو تو پال سکتا ہے، محنت مزدوری کر کے ان کی بہتر پرورش کر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو نہیں رکھ سکتے۔ وہ ان کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے۔ حالانکہ جب والدین کر رہا ہوتا ہے تو وہ بچوں پر کوئی احسان نہیں جتلاتا اور خوشی سے ان کے ہر جو ان کی ضروریات زندگی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ ایسے واقعات سننے سے ہو سکتا ہے کسی کی سوچ بدل جائے اور کوئی بہت ہی اچھا بن جائے۔ تو ایسے واقعات، ایسی کہانیاں اس لیے ہم لے کر آتے ہیں۔ مزید بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل AN Info سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، اور وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر رہا ہے۔ ایک دن ہوا ایسے کہ وہ بیچارہ مزدوری کر کے واپس آ رہا تھا تو رستے میں ایک زخمی بندر اس کو ملتا ہے جو کہ بالکل مرنے والا تھا اور چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ رحم دل شخص اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے آیا، اس نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کا خیال رکھا۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گیا اور جیسے وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہا تھا ایسے ہی اس نے اس کی بھی شروع کر دی اور ساتھ ہی اس کا بھی خیال ویسے ہی رکھتا جیسے اپنے بچوں کا رکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بچے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہ بوڑھا باپ ہم اس کا کیا کریں گے۔ وہ بیچارہ کوئی اتنی محنت مزدوری بھی نہیں کر رہا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے کیا کام کرنا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو اب بالکل فضول چیز ہمارے لیے ہو گئی ہے، ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ اس بندر کو لے کے ہمارے گھر سے نکل جاؤ، آپ ہم پہ بوجھ بن گئے ہو، ہم آپ کو مزید جو ہے نا اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ بیچارہ بوڑھا والد کچھ بھی بنا کچھ بولے اس گھر سے نکل گیا۔ اب اس کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا اس دنیا میں، وہ بیچارہ بالکل بے یار و مددگار تھا، ایک بندر ہی بس اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ایسے کیا کہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کام کر لیتا تھا، 2 وقت کی روٹی وہ دونوں کھا لیتے تھے، لیکن اس کو بہت زیادہ افسوس تھا۔ وہ بیچارہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت روتا رہتا اور یہ سوچتا رہتا کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب اس کی ایج بھی ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اس کو رونے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی۔ اب جب اس کی بینائی چلی گئی تو اب وہ کچھ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، تو بندر نے ایسے ہی آس پاس چلتے پھرتے لوگوں کو کرتب دکھاتا اور ان کو ہنساتا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے منہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے کرتب کرتا رہتا تھا کہ لوگ ہنستے اور پھر کچھ نہ کچھ ان کو پیسے بھی دے جاتے۔ ایسے ان پیسوں سے وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا لیتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ایک سرکس کا مالک وہاں سے گزرا اور اس نے اس بندر کو دیکھا۔ اچھا، آہستہ آہستہ وہ بندر جو ہے نا وہ پورے علاقے میں ناچنے والا بندر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ایسے مشہور ہوا تو وہ سرکس کا مالک جو ہے نا وہ پاس سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی ذہین اور بڑا چالاک بندر ہے، میں کیوں نہ اس کو سرکس میں لے جاؤں اور پھر اس سے اچھے خاصے پیسے مجھے ملیں گے۔ اس نے اس بوڑھے شخص سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کو رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گا اور میں آپ کو ساتھ اپنے لے جاتا ہوں، تو آپ کی میں باہر دوسرے ملکوں میں جاؤں گا، وہاں بھی آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ شخص خوش ہو گیا اور اس نے اپنا بندر اس کو دے دیا، ساتھ ان کے وہ بھی چلا گیا۔ وہاں گئے تو ایک دن جب میلہ لگا تو وہاں پہ سرکس لگی ہوئی تھی اور سارے لوگ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے آئے۔ اس شخص نے جب اس بندر نے کرتب دکھائے تو ساری دنیا جتنی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی دیکھنے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوئی، انہوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں۔ سرکس کا مالک بہت زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے ٹرکس دکھائے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں۔ اور وہ بوڑھا شخص بیچارہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا لیکن اس نے بھی لوگوں کی تالیوں کی آواز سن کے وہ بھی تالیاں بجا رہا تھا۔
وہاں اس کے 2 بچے، وہ جو اس کے بیٹے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس بندر کو دیکھا تو انہوں نے سوچا یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے پاس تھا، ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ ہم نے اپنے باپ کو تو نکالا، ساتھ اس کو بھی نکال دیا، یہ تو فائدہ مند چیز تھی، اس کو تو رکھ لینا چاہیے تھا۔ ان کے ذہن میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے سرکس کے مالک کے ساتھ بات کی کہ وہاں پہ ان لڑکوں نے اپنے باپ کو بھی دیکھا اور اس سے کہا کہ آپ ابا جان آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، ہم آپ کو لے جاتے ہیں، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھا تھا۔ ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارے والد کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ نابینا ہو چکے ہیں۔ لیکن جب سرکس کے مالک کو پتہ چلا تو اس نے خوب ان کی بے عزتی کی اور اس نے کہا کہ تم نے 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، اب اس کا یہ واحد سہارا یہ بندر ہی بچا ہے، یہ میں نہ تم کو لینے دوں گا اور نہ ہی اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، یہ آپ کا والد جو ہے یہ میرے ساتھ ہی رہے گا، جہاں میں جاؤں گا وہاں یہ بھی جائے گا، تو تم جا سکتے ہو۔ اس پر ان کو بہت زیادہ پھر شرمندگی ہوئی اور ان کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ یہ تھی ایک بہت ہی دکھ بھری کہانی، یقیناً ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ پلیز خدا کے لیے جو ایسے بچے اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو اولڈ ہوم بھیج دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں جیسے وہ ہمارا بچپن میں خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اپنی نیکسٹ ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔